بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التصدیقات۔ ما قبل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک تصور اور دوسرے تصدیق۔ تو تصور کی بحث سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہو چکے ہیں، اب یہاں سے تصدیق کی بحث کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا ہے۔ الحکم منہ اجمالی وهو انکشاف الاتحاد بین الامرین دفعۃ واحدۃ ومنہ تفصیلی وهو المنطقی الذي يستدعی صورا متعددۃ مفصلۃ۔ الحکم حکم، منہ اجمالی، اس کی ایک قسم اجمالی ہے، وهو انکشاف الاتحاد، اور وہ اتحاد کا منکشف ہونا ہے دو چیزوں کے درمیان، دفعۃ واحدہ، یک بار کی۔ اس کا ترجمہ جو ہم کریں گے یہ بھی کر سکتے ہیں لفظ بلفظ اگر کریں، اور وہ اتحاد کا منکشف ہونا ہے دو چیزوں کے درمیان یک بار کی۔ اور صحیح جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم ترجمہ کریں دفعۃ واحدہ کا اور یک بارگی، اس کے بعد ترجمہ کریں بین الامرین کا، دو چیزوں کے درمیان، اور سب سے اخیر میں ترجمہ کریں انکشاف الاتحاد کا، اور وہ یک بارگی دو چیزوں کے درمیان اتحاد کا منکشف ہونا ہے۔ ومنہ تفصیلی، اور اس کی ایک قسم تفصیلی ہے، وهو المنطقی الذی یستدعی صورا متعددۃ مفصلۃ، اور وہ ایسا حکم منطقی ہے جو متعدد تفصیلی صورتوں کا تقاضا کرتا ہے۔ الحکم، مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں تصدیق کے بعد میں لفظ حکم لے کر کے آئے ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تصدیق جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف حکم کا نام ہے، اور موضوع اور محمول جو ہیں وہ تصدیق کے لیے شرط ہیں۔ تصدیق کے اجزاء کے سلسلے میں دراصل اختلاف ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تصدیق یہ موضوع، محمول اور نسبت حکمیہ کے مجموعے کا نام ہے، یعنی تین چیزوں کا نام تصدیق ہے ان کے یہاں، ایک موضوع، دوسرے محمول اور تیسرے نسبت حکمیہ۔ تو ان تین چیزوں کا جو مجموعہ ہے اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ حکماء کے نزدیک تصدیق صرف حکم کا نام ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ بھی چونکہ اس مسئلے میں حکماء کے ساتھ ہے، اس لیے مصنف نے تصدیق کے بعد میں صرف لفظ حکم ذکر کیا ہے۔ منہ اجمالی، یہاں سے مصنف نے حکم کی اقسام بیان کی ہے۔ تصدیق اور حکم کی دو قسمیں ہیں، ایک حکم اجمالی ہے اور دوسرا حکم تفصیلی ہے۔ تصدیق اجمالی یا حکم اجمالی وہ ہے کہ موضوع، محمول اور نسبت حکمیہ، ان تینوں کا ایک ساتھ اعتبار کیا جائے، اور تصدیق تفصیلی یہ ہے کہ تینوں کا الگ الگ اعتبار کیا جائے، یعنی پہلے ان تینوں کا الگ الگ تصور کیا جائے، موضوع کا الگ تصور ہو، محمول کا الگ تصور ہو، اور نسبت حکمیہ کا الگ تصور ہو، اور پھر ان پر باہم ارتباط کا حکم لگایا جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے کالا کپڑا دیکھا، اب اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کپڑا دیکھتے ہی کالا ہونے کا نقش ذہن میں آ گیا، کپڑا اور اس کی سیاہی، اور پھر کپڑے کا سیاہی سے جو تعلق ہے اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے، اس کا الگ الگ لحاظ نہیں کیا گیا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ کپڑا اور اس کی جو سیاہی ہے اس کا الگ الگ تصور کیا جائے، اور پھر سیاہی کا کپڑے پر حکم لگایا جائے۔ تو کپڑا دیکھتے ہی کالا ہونے کا نقش ذہن میں فوراً آ گیا تو یہ حکم اجمالی ہے، اور ایک یہ ہے کہ کپڑے کا الگ تصور کیا جائے، سیاہی کا الگ تصور کیا جائے، پھر سیاہی کا کپڑے پر حکم لگایا جائے، تو یہ حکم تفصیلی ہے۔ بین الامرین، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اجمال میں دو امروں کا تذکرہ مصنف نے جو کیا ہے، حالانکہ اجمال کے اندر جو ہے وہ تین امور ہوتے ہیں، ایک موضوع ہوتا ہے، ایک محمول ہوتا ہے، اور ایک نسبت ہوتی ہے۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بین الامرین کیوں کہا؟ بین الامور ہی کہنا چاہیے تھا، لیکن وجہ اس کی یہ ہے کہ نسبت کا چونکہ مستقل وجود نہیں ہوتا، اس لیے صرف موضوع اور محمول کا اعتبار کر کے امرین مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا ہے۔
والنسبة إنما تدخل في متعلق الحكم بالتبعية لأنها من المعاني الحرفية التي لا تلاحظ بالاستقلال، إنما هي مرآة لملاحظة حال الطرفين، بل إنما يتعلق الحكم بمفاد الهيئة التركيبية وهو الاتحاد مثلا فتدبر۔ اور نسبت داخل ہوتی ہے حکم کے متعلق میں بالتبع، اس لیے کہ نسبت ان معانی حرفیہ میں سے ہے، لأنها من المعانی الحرفیہ، اس لیے کہ نسبت ضمیر کا مرجع ہے نسبت، اس لیے کہ نسبت ان معانی حرفیہ میں سے ہے التي لا تلاحظ بالاستقلال، جن کا مستقل طور پر لحاظ نہیں کیا جاتا۔ انما هي مرآة لملاحظة حال الطرفین، نسبت تو صرف طرفین یعنی محکوم علیہ اور محکوم بھی کی حالت کے ملاحظہ کرنے کا آلہ ہے۔ بل انما يتعلق الحکم، بلکہ حکم متعلق ہوتا ہے ہیئت ترکیبیہ کے مفاد کے ساتھ، مفاد سے مراد ہے اجمالی کیفیت، بلکہ حقیقتاً حکم متعلق ہوتا ہے ہیئت ترکیبیہ کے مفاد کے ساتھ، اور وہ مثلاً اتحاد ہے۔ فتدبر، خوب غور کر لو۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اختلافی مسئلے کا ذکر کیا ہے۔ مناطقہ کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ حکم کا متعلق کیا چیز ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکم اور تصدیق کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں 4 اقوال جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں۔ ایک پہلا جو قول ہے وہ علامہ قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ تصدیق کا متعلق بالذات جو ہے وہ مفہوم قضیہ ہے، یعنی قضیے کے اجزائے ثلاثہ جو ہیں وہ تصدیق کا متعلق ہے۔ اسی وجہ سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تصدیق کو مرکب مانتے ہیں۔ جمہور مناطقہ کے نزدیک تصدیق کا متعلق صرف نسبت تامہ ہے، کیونکہ تصدیق کا متعلق جو ہے، یہ جمہور مناطقہ کہتے ہیں کہ تصدیق کا متعلق بالذات وہ شے ہوگی جو معلوم بالذات ہو، اور معلوم بالذات صرف نسبت ہوتی ہے، باقی قضیے کے جو 2 اجزاء ہیں موضوع اور محمول وہ معلوم بالذات نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو قول ہے جمہور مناطقہ کا ہے۔ تیسرا قول ہے سید باقر کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ امور ثلاثہ یعنی موضوع، محمول اور نسبت، یہ تینوں تصدیق کا متعلق ہے، مگر موضوع اور محمول کا جو لحاظ ہے وہ مستقلاً ہوگا، اور نسبت کا لحاظ غیر مستقل طور پر ہوگا۔ چوتھا مسلک ہے ملا محمود جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے نزدیک تصدیق کا متعلق ایسا امر اجمالی ہے جو اجمال قبل التفصیل کے قبیل سے ہے۔ تصدیق کا متعلق ایسا امر اجمالی ہے جو اجمال قبل التفصیل کے قبیل سے ہے، اور اس کی تفصیل عقل، موضوع، محمول اور نسبت کی طرف کرتی ہے۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہوا کہ تینوں کا اجمالاً لحاظ کرنے کے بعد موضوع، محمول اور نسبت، ان تینوں کا اجمالاً لحاظ کرنے کے بعد جو امر مجمل حاصل ہوتا ہے وہی تصدیق کا متعلق ہوتا ہے۔ اسی کو مصنف نے کہا ہے اتحاد اور مفاد ہیئت ترکیبیہ۔ یہ جو مصنف نے کہا وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِمَفَادِ الْهَيْئَةِ التَّرْكِيبِيَّةِ وَهُوَ الْاتِّحَاد، یہی ہے کہ موضوع، محمول اور نسبت تینوں کا اجمالاً لحاظ کرنے کے بعد جو امر مجمل حاصل ہوتا ہے وہ تصدیق کا متعلق ہے۔ تو یہ 4 قول ہو گئے۔ پہلا قول علامہ قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ تصدیق کا متعلق بالذات جو ہے وہ مفہوم قضیہ ہے، یعنی قضیے کے اجزائے ثلاثہ۔ اور جمہور مناطقہ کا دوسرا قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تصدیق کا متعلق صرف نسبت تامہ ہے، موضوع اور محمول جو ہیں وہ تصدیق کا متعلق بالذات نہیں ہے۔ تیسرا قول سید باقر کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امور ثلاثہ جو ہیں وہ تصدیق کا متعلق ہے۔ اور چوتھا قول ملا محمود جونپوری کا ہے، ان کے نزدیک تصدیق کا متعلق امر اجمالی ہے جو اجمال قبل التفصیل کے قبیل سے ہے۔ والنسبت انما تدخل، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ عبارت پیش کی ہے اس میں دراصل مصنف نے جمہور مناطقہ کا رد کیا ہے کہ نسبت کو حکم اور تصدیق کا متعلق قرار دینا یہ درست نہیں ہے،
کیونکہ جمہور مناطقہ نے تصدیق کا جو متعلق قرار دیا ہے وہ نسبت تامہ کو دیا ہے، تو اسی کی تردید کر رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ نسبت کو حکم اور تصدیق کا متعلق قرار دینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ متعلق تصدیق ایسی شے ہوتی ہے جو مقصود بالذات ہو اور ملتفت الیہ بالذات ہو، اور نسبت جو ہے یہ مقصود بالذات نہیں ہوتی ہے، بلکہ نسبت تو صرف موضوع اور محمول کے حال کے پہچاننے کا ایک آلہ ہوتی ہے۔ ہاں بالطبع اور بالعرض جو ہے نسبت کو متعلق تصدیق کہا جا سکتا ہے، لیکن بالذات تصدیق کا متعلق نسبت کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مصنف کا جو مسلک ہے، جیسا کہ پتہ لگا کہ ملا محمود جونپوری کا جو مسلک ہے وہی مصنف کا بھی مسلک ہے، مصنف نے اسی وجہ سے ملا جونپوری کے مسلک کی تصحیح کی ہے۔ لیکن اگر یہاں پر غور کریں ہم، یہ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کردہ ایک عبارت ہو گئی اور اس کا حل ہو گیا، لیکن اگر ہم غور کریں تو حقیقت یہ ہے کہ جمہور کا جو مسلک ہے وہ اس مسئلے میں زیادہ صحیح ہے، کیونکہ امر مجبل جس کو مصنف نے مفاد حیت ترکیبیہ سے تعبیر کیا ہے یہ قضیے کے مفہوم سے خارجی چیز ہے، اور تصدیق کا متعلق ایسی شے نہیں ہو سکتی جو قضیے سے خارج ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جمہور کا جو مسلک ہے وہ زیادہ صحیح ہے کہ تصدیق کا متعلق بالذات وہ نسبت ہی ہوتی ہے۔ وَهُوَ الاتحاد، یہ ہوا ضمیر کا جو مرجع ہے مفاد ہے، یعنی حرکت حیت ترکیبیہ کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ اتحاد ہے۔ آگے فرمایا مثال کے طور پر، یہ مثلا جو کہا ہے یہ اس وجہ سے کہا ہے کہ مفاد حیت ترکیبیہ جو ہے وہ صرف اتحاد میں ہی منحصر نہیں ہے، یعنی حیت ترکیبیہ کا جو مفاد ہے وہ صرف اتحاد ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ قضیہ حملیہ میں تو اتحاد ہوتا ہے، اور قضیہ شرطیہ میں حیت ترکیبیہ کا جو مفاد ہوتا ہے وہ اتصال اور انفصال ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے مصنف نے مثلا کا اضافہ کیا۔ آگے فرمایا فتدبر، خوب غور کر لو، یہ در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ مصنف نے آغاز کتاب میں کہا تھا فَإِنْ كَانَ اعتقادا لنسبت خبریت فتصدیق وحکم، کہ اگر نسبت خبریہ کا اعتقاد ہے تو حکم اور تصدیق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصنف کے نزدیک بھی تصدیق کا متعلق نسبت ہی ہے، اور یہاں مصنف نے اس کا رد کر دیا ہے، تو مصنف کی طرف سے اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ وہاں جو بات کہی ہے وہ شہرت کی بنا پر کہہ دی گئی ہے، یعنی مشہور یہی ہے کہ تصدیق کا جو متعلق ہے وہ نسبت ہے، اور یہاں پر جو بات کہی گئی ہے، ہم نے جو یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ تصدیق کا متعلق نسبت نہیں ہے بلکہ تصدیق کا متعلق امر اجمالی ہے، تو یہ جو بات کہی ہے یہ بر بنائے تحقیق کہی ہے۔ یہ تو اعتراض کا جواب ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ بات جو ہے یہاں پر مصنف کی زیادہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جمہور کا جو مسلک ہے وہی زیادہ صحیح معلوم ہے۔